کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے پیار کے لیے. جیسا آپ جانتے ہیں نارملی ہم اس دن میں جو کچھ ہم بائبل سٹڈی کرتے ہیں اس کو ریویو کرتے ہیں، اور ایک ویک کے اندر جو کچھ ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں اس کو کسی ایک دن میں ہی بیان کرنا تو اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن کوئی نہ کوئی بات خدا میرے دل میں رکھتا ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن آج میں بہت چاہوں گا کہ بریفلی کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں، اور میں خدا کے پیار کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس بات کے لیے کہ خداوند ہم سے کس قدر پیار کرتا ہے اور ہمیں سنبھالتا ہے اور ہماری پوزیشن کو، ہماری جگہ کو بدلتا رہتا ہے تاکہ ہم ایک بدلاؤ کے اندر سے گزرنا سیکھیں. اور یہ ایک چلن ہے، مسیحی زندگی ایک چال چلن کا نام ہے، یہ ایک راستہ ہے، یہ گروتھ ہے، یہ بڑھنے کا نام ہے. جیسے داؤد کہتے ہیں کہ بڈھے ویلے وی سب صادق میوہ دیندے رہن گے، اور اس سے پہلے وہ کہتے ہیں جیوں لبنان دا سرو وعدہ او بھی وعدہ جائے گا. اس لیے ہم جو خدا کے لوگ ہیں، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں گروتھ کی، بڑھوتری کی توقع رکھنا، اس کو ایگزامن کرنا بڑا ہی ضروری ہے، بڑا ہی ضروری ہے. کیونکہ میرے عزیزو، اگر ہم تبدیلی اپنے اندر محسوس نہیں کرتے، اپنی ذات میں، اپنے لنک میں خدا کے ساتھ رشتے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا وہ پرپس سرو نہیں ہوتا جس کے لیے خدا نے ہم کو بلایا. ابھی آپ نے حال ہی میں خروج کی کتاب میں اسپیشلی، پھر احبار، اور خروج کے بعد گنتی کی کتاب میں، نمبرز میں، اور گنتی کی کتاب شروع ہوتے ہی خداوند نے کہا کہ جتنے بھی مرد جو ہیں وہ 20 سال کے اوپر ہیں اور جو جنگ کر سکتے ہیں، خداوند نے موسیٰ سے کہا ان سب کو گن لے. تو میں بڑا حیران تھا جب میں پڑھ رہا تھا پہلا باب، اور بار بار یہ لکھا تھا کہ جو 20 سال سے اوپر ہیں اور جو جنگ کرنے کے لائق ہیں، جو 20 سال سے اوپر ہیں اور جو جنگ کرنے کے لائق ہے تو ان کو گن لے. اور ہر قبیلے کے لوگوں کو گنا گیا. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے جو جنگ تھی اس کو اسرائیلیوں کے لیے مقرر کیا تھا کہ تم نے جنگ لڑنی ہے، اور جنگ بھی ایسے لڑنی ہے کہ اپنے دشمنوں کو مار مٹانا ہے، ان کا نام و نشان مٹا دینا ہے، ان کو باقی نہیں چھوڑنا. حالانکہ اگر ہم سوچیں تو وہ جن کو مار رہے تھے وہ بھی تو انسان تھے، تو انسانی لحاظ سے تو شاید یہ بات اتنی اپیلنگ نہیں لگتی، لیکن خدا ہم کو کچھ سکھانا چاہ رہا تھا کہ بیسیکلی ہمیں اپنے دشمن کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے. خدا کا مقصد ان قوموں کو برباد کرنے کا یہ نہیں تھا کہ خدا انسان کو پیار نہیں کرتا. خدا نے ان کو اسپیس آف ٹائم دیا، ان قوموں کو، کہ وہ توبہ کرے، مگر انہوں نے توبہ نہیں کی. اسی لیے جب خدا نے پہلے سے ہی جان لیا، اور ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کی ابھی قربانی تو نہیں کی، اس نے جب خداوند نے اس سے عہد باندھا تو اسی وقت خدا نے اس کو بتایا کہ تیرے لوگ ایک غیر ملک میں پردیسی ہوں گے، اور وہ 400 سال تک وہاں غلام رہیں گے، اور پھر وہ نکل آئیں گے، کیونکہ اموریوں کے گناہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے. اس کا مطلب ہے، اموریوں کا مطلب ہے وہ قومیں جو کنعان میں آباد تھیں، جو فلسطین کے علاقہ میں آباد تھیں. اس کا مطلب ہے وہ گناہ کرنے سے نہیں باز آئیں گے، وہ اپنے گناہ کا پیمانہ بھرتے جائیں گے، بھرتے جائیں گے، بھرتے جائیں گے، اور الٹیمیٹلی مجھے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ اب ان کو ان کے ملکوں سے نکال دوں. خدا نے ان کو بچانے کے لیے ایک قوم کو 400 سال غلامی میں رکھا تاکہ دیکھے کہ کوئی لوٹ کے آتا یا نہیں. لیکن انہوں نے اپنی بت پرستی سے، اپنی بدی سے، حرام کاری سے، کلام کہتا ہے توبہ نہیں کی. کبھی نہیں انہوں نے اپنی روشوں کو دیکھا، بلکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے رہے، لکڑی اور پتھر کو پوجتے رہے تاکہ ان کے اوپر کوئی حکمرانی نہ کرے. اب جب ہم 21ویں صدی میں آئے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آخر لوگ زندہ خدا کے پاس آنا کیوں نہیں چاہتے. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنے اوپر کسی کو نہیں برداشت کرتا جس کے وہ حکم میں رہے. اصل میں لکڑی اور پتھر کے خداؤں کا فائدہ یہ ہے کہ وہ کوئی حکم نہیں دیتے، وہ کچھ کہتے نہیں ہیں. آپ ان کی عبادت کریں، آپ ان کو ہار ڈالیں، آپ ان کو چاول کھلائیں، اور پھر آپ کا جو جی چاہے کرے، بے شک ان کی پریزنس میں کرے.
کوئی اعتراض نہیں کرنے والا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے عبادت کی ہے, آپ وہاں گئے ہیں. میں کسی کے خدا کو نیم نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ میرا ٹاپک یہ نہیں ہے, یا میں کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے تو نہیں کھڑا ہوا, لیکن میں صرف خداؤں کا کمپیریزن بتا رہا ہوں کہ جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو خدا ہے وہ زندہ خدا ہے, اور وہ زندہ ہوتے ہوئے بہت دفعہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ہمارے سامنے رکھتا ہے, اور جب ہم ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اندر جیتے ہیں تو پھر ہم کو اس کی قدرت بھی نظر آتی ہے. اسی لیے خدا نے اپنے لاز کو بہت سٹرکٹ بنوایا. پھر اس نے خداوند نے کہا کہ جب تو لاویوں کو گنے تو 1 مہینے کے بچے کو گن لینا, 1 مہینے کے لڑکے کو گن لینا. تو ایسا ہی موسیٰ نے کیا. لیکن جب کہانت کا کام آیا تو خدا نے کہا 30 سال کے بعد, جو 30 سال سے اوپر ہیں, جو 30 سال کے ہیں, وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے آ کر خیمہ میں. تو خدا نے ڈسپلن بنائے. یہی وجہ ہے, اگر آپ گنتی کی کتاب کے 4 باب میں پڑھیں گے تو آپ کو وہاں ملے گا. یہی سبب ہے کہ یوحنا کو 30 سال تک بیابان میں ویسے ہی رہنا پڑا. پھر اس نے منادی شروع کی بیابان میں, کیونکہ یہ شریعت تھی, یہ لا تھا کہ جب تک آپ 30 سال کے نہیں ہوتے آپ تب تک خدا کا کام کرنے کے لیے میچور انف نہیں ہوتے. اسی لیے یسوع مسیح نے 30 سال تک اپنے ماں باپ کے گھر میں, بظاہر لگتا ہے کہ 30 سال اپنے ماں باپ کے گھر میں گزارے. 30 سال کے بعد انہوں نے آ کے دریائے یردن میں یوحنا سے پانی کا بیپٹزم لیا, اور تا وہ کبھی واپس اپنی بڑھئی کی دکان پر نہیں گئے. آخری بار انہوں نے 30 سال کی عمر میں اس کا تالا لگایا, اور وہ تالا دوبارہ کبھی نہیں کھولا. اس کا مطلب ہے کہ وہ شریعت کے پابند تھے. تو جنگ لڑنے کے لیے 20 سال کی عمر بہت ہے, لیکن خدا کا کام کرنے کے لیے 30 سال کی عمر چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کا کام کرنے کے لیے صرف زور ہی نہیں چاہیے, عقل بھی چاہیے. اسی لیے پولس رسول خدا کی روح کی ہدایت سے جب تیموتھیوس کو لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب تو خدمتیں دے تو کسی بچے کو نہ دینا جو روحانی بچہ ہے, جو نومرید ہے, یعنی جس نے کو ابھی تک روحانی تجربہ نہیں ہوا, اس کو نہیں یہ خدمت سونپ دینا چرچ کی یا کلیسیا کی, کیونکہ اس کو میچور ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو کئی خوبصورت باتیں ہمارے ذہن اور دل میں آتی ہیں کہ خدا کے ڈسپلنز کتنے عمدہ اور پیارے ہیں. اور میرے عزیزو, خدا نے اسرائیل کو اپنا پلوٹا کہا, خدا نے اس کو پلوٹا بنایا. اب ہم جب پلوٹے کی بات کرتے ہیں, فرسٹ بورن کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے نزدیک یہی ہے جو سب سے پہلے پیدا ہوا ہے. لیکن خداوند نے اس کی کئی تشریحیں کی ہیں. خداوند نے ایک تو وہی ہے جو سب سے پہلے پیدا ہوا, وہ پلوٹا ہے. پھر اسرائیل بھی پلوٹا ہے. اب اسرائیل تو پوری قوم ہے, اور اسرائیل جو ہے, جو یعقوب ہے, بیسیکلی طور پر تو وہ دوسرے نمبر پر پیدا ہوا ہے. اس کا بھائی عیساؤ پہلے نمبر پر پیدا ہوا تھا. اور اگر ہم صرف اسرائیل کی بات کریں تو اس کا مطلب ہوا کہ جو کچھ جسمانی طور پر ہوتا ہے وہی حتمی نہیں ہے. خدا روحانی طور پر اس کی کوئی اور تشریح کر ڈالتا ہے, اور یہ خدا کا فضل اور پیار ہے کہ سدا ان شریعت کی رسیوں میں نہیں بندھے رہنا. یوسف بھی اپنے گھر میں پلوٹا نہیں تھا مگر اس کو پلوٹے ہونے کا حق ملا. روبن پلوٹا تھا مگر اس کو خدا نے رد کر دیا. اسی طرح عیساؤ نے اپنے پلوٹے ہونے کے حق کو ناچیز جانا, اور کلام نے بڑی سختی سے پابندی لگائی. کوئی بھی عیساؤ جیسا بے دین نہ ہو جس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنے پلوٹے ہونے کے حق کو بیچ ڈالا, اور جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو وہ منظور نہ ہوا. تو اس لیے میرے عزیزو, جب ہم ان دنوں کے اندر, ان ویکس کے اندر ہم فرسٹ بورن کی سٹڈی کر رہے تھے تو ہمیں خدا کے اس پیار کو جاننے کی ضرورت ہے, کیونکہ اسرائیل کو خدا نے فرسٹ بورن کہا. اسی لیے جب ہم آتے ہیں ایکسڈس چیپٹر 12 کے اندر تو وہاں پر خدا نے کہا کہ آج میں کیا کروں گا, میں ایجپٹ میں سے گزروں گا اور سب کے پلوٹوں کو مار ڈالوں گا, انسان کے بھی اور حیوان کے پلوٹوں کو بھی جو مصریوں کے ہیں, لیکن اسرائیل کے پلوٹوں کو میں بچا لوں گا. اور جن کو بچایا خدا نے, ان کو خدا نے کہا یہ میرے ہیں. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا نے قانون بنا دیا, پلوٹے میرے ہیں. اور خدا نے کہا سب پلوٹوں کو میرے حضور لایا جائے.
لیکن خدا نے پھر اس کے اندر ایک اور اضافہ کیا. خدا نے کہا میں نے انسان کے پہلوٹوں کے عوض لاوی کے قبیلے کو لے لیا ہے. جتنے لاوی ہیں چاہے وہ آخری پیدا ہوا ہو اپنے ماں باپ کے گھر, وہ پہلوٹے ہونے کا حق رکھے گا اور وہ کسی پہلوٹے کو ریپلیس کرے گا. خدا نے کہا جتنے بھی پہلوٹے اسرائیل کے اندر گن لے. اگر آپ گنتی کی کتاب کا 3 باب پڑھیں گے تو آپ کو وہاں ڈیٹیل ملے گی. خدا نے کہا سب کو گن اور ان کے عوض جتنے لاوی ہیں ان کو گن لے. تو وہ برابر برابر ہو گئے. جتنے اسرائیلی زیادہ ہوں گے ان کا تو فدیہ لے لے. ان کے لیے تو ان کو کہے کہ ہدیہ لے کر آئیں, کیونکہ اس کے عوض ہمارے پاس کوئی لاوی نہیں ہے. کیونکہ ظاہر لاویوں کا تھا ایک قبیلہ تھا نا, تو 11 قبیلوں کے جو آدمی تھے ان کو لاویوں نے ریپلیس کرنا تھا. اس کا مطلب ہے خدا ہر ایک لاوی کو پہلوٹے کے طور پر دیکھ رہا تھا کہ یہ میرا پہلوٹا ہے. اور جو پہلوٹا اپنے گھر میں کام کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میری جگہ پر ایک لاوی کام کر رہا ہے. میں تو اپنے گھر میں اپنی مزدوری کر رہا ہوں, اپنی جاب کر رہا ہوں, کاشتکاری کر رہا ہوں, جو بھی کام ہے میں کر رہا ہوں, لیکن جو میرا کام ہے وہ ایک لاوی کر رہا ہے, کیونکہ مجھے ایک لاوی نے ریپلیس کیا ہے. خدا نے قانون بنایا. میں چاہتا ہوں تھوڑی سی آیتیں اس میں سے پڑھتے ہیں ذرا. ہو خداوند تیرا شکر ہو. گنتی کی کتاب کا 3 باب نکالیے ذرا. اس کی بھی 9ویں آیت پڑھنے لگا ہوں, بلکہ 8ویں سے پڑھوں گا. لکھا اور وہ خیمہ اجتماع کے سب سامان کی اور بنی اسرائیل کی ساری امانت کی حفاظت کریں تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں. یعنی کہ لاویوں کی بات ہو رہی ہے. سوری میں نے تھوڑا سا اوپر پڑھنا چاہیے تھا. اور تو لاویوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ میں سپرد کر. ہارون اسپیشل کاہن جو بنا تھا, لاویوں کو اس کے سپرد کر. بنی اسرائیل کی طرف سے وہ بالکل اسے دے دیے گئے ہیں. اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو مقرر کر اور وہ اپنی کہانت کو محفوظ رکھے. اور اگر کوئی اجنبی نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا دیکھ میں نے بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو ان سبوں کے بدلے لے لیا ہے جو اسرائیلیوں میں پہلوٹی کے بچے ہیں. سو لاوی میرے ہوں, کیونکہ سب پہلوٹے میرے ہیں. اس لیے کہ جس دن میں نے ملک مصر میں سب پہلوٹوں کو مارا, اسی دن میں نے بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کو کیا انسان اور کیا حیوان اپنے لیے مقدس کیا. سو وہ ضرور میرے ہوں, میں خداوند ہوں. تو میرے عزیزو, یہ خدا نے ایک لا بنا دیا تھا کہ اب جو پہلوٹے ہیں وہ میرے ہوں گے. اور اگر کوئی پہلوٹا مجھے پیش کیا جائے گا تو پھر وہ واپس اپنے گھر اس طرح جائے گا کہ یا تو وہ اپنا فدیہ دے کر جائے اور یا پھر اس کے بدلے کوئی لاوی میسر آ جائے. تو خدا کا یہ کام تھا. اور میں اس کی 44ویں آیت میں پڑھتا ہوں. خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل, نمبرز چیپٹر 3 ورس 40, گنتی کی کتاب کا 3 باب اور اس کی 40ویں آیت. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل کے سب نرینہ پہلوٹے 1 مہینے اور اس سے اوپر کے گن لے اور ان کے ناموں کا شمار لگا. اور بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کے عوض لاویوں کو اور بنی اسرائیل کے چپایوں کے سب پہلوٹوں کے عوض لاویوں کے چپایوں کو میرے لیے لے, میں خداوند ہوں. چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کو گنا. سو جتنے نرینہ پہلوٹے 1 مہینے اور اس سے اوپر کی عمر کے گنے گئے وہ ناموں کے شمار کے مطابق 22,273 تھے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کے بدلے لاویوں کو اور ان کے چپایوں کے بدلے لاویوں کے چپایوں کو لے, اور لاوی میرے ہوں, میں خداوند ہوں. اور بنی اسرائیل کے پہلوٹوں میں سے جو 273 لاویوں کے شمار سے زیادہ ہیں ان کے فدیہ کے لیے تو مقدس کی مسکال کے حساب سے فی کس 5 مسکال لینا. یعنی جس پہلوٹے کے عوض لاوی نہیں ہے اس کے لیے 5 مسکال لے لینا. اور لکھا ہے اور ان کے فدیہ کو روپیہ جو شمار میں زیادہ ہیں تو ہارون اور اس کے بیٹوں کو دینا. سو جو ان سے جن کو لاویوں نے چھڑایا تھا شمار میں زیادہ نکلے ان کے فدیہ کا روپیہ موسیٰ نے ان سے لیا.
یہ روپیہ اس نے بنی اسرائیل کے پہلوٹوں سے لیا. سو مقدس کی مسکال کے حساب سے 1365 مسکالیں وصول ہوئیں اور موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق فدیہ کا روپیہ جیسا خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا ہارون اور اس کے بیٹوں کو دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلوٹے کا فدیہ دیا جانا ضروری ہے، مسٹ ہے. لیکن خدا نے کہا تھا کہ جو گدھے کا پہلوٹا ہے اس کو کبھی میرے حضور نہ لانا، تم اس کا فدیہ دینا، اور اگر اس کے لیے پیسے نہ ہوں تو پھر اس گدھے کی گردن توڑ دینا. یہ خدا کا ایک لا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں. خروج کی کتاب کا 34واں باب. ہو پریز دی لارڈ. کچھ سیکھتے ہیں ان باتوں کو. ایگزڈس چیپٹر 34 ورس 20. 19ویں آیت میں لکھا ہے سب پہلوٹے میرے ہیں، اور تیرے چپایوں میں جو نر پہلوٹے ہوں، کیا بچڑے کیا برے، سب میرے ہوں گے، لیکن گدھے کے پہلے بچے کا فدیہ برہ دے کر ہوگا، اور اگر تو فدیہ دینا نہ چاہے تو اس کی گردن توڑ ڈالا، پر اپنے سب پہلوٹے بیٹوں کا فدیہ ضرور دینا، اور کوئی میرے سامنے خالی ہاتھ دکھائی نہ دے. تو میرے عزیزو، یہ خدا کا پروگرام، یہ خدا کا پلان پہلوٹوں کے لیے تھا. لیکن خدا اس سے سکھانا کیا چاہ رہا ہے؟ کیا سکھانا چاہتا تھا؟ خدا سکھانا چاہتا تھا کہ کوئی ہے انسانوں میں سے جو اپنے آپ کو میرے لیے پیش کریں گے، اور وہ پہلے ہیں. جو بھی کچھ میرا ہوگا وہ پہلا ٹھہرے گا. نہ صرف کہ انسان یا حیوان، فصل بھی. خدا نے کہا پہلے پھلوں سے میری تعظیم کرنا، اور خدا نے کہا جب تو میری تعظیم کرے تو پہلے پھل گزراننے میں دیر نہیں کرنا. اسی لیے ہم پچھلے ہفتے سیکھ رہے تھے کہ موسیٰ کو بھی اس مشکل کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس کے بھی بیٹے کا ختنہ نہیں ہوا تھا، اور خدا اس سے ناراض تھا. کہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ خدا کا حکم تھا کہ یہ کام دیر سے نہیں کرنا، جلدی سے کرنا ہے، اس میں کچھ ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. اس لیے میرے عزیزو، یہ خدا ہے جو اپنے قوانین کے اندر اٹل اور لا تبدیل ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے لیے الگ سمجھنا ضروری ہے. جب یسوع مسیح دنیا میں آئے اور مقدسہ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، تو کلام کہتا ہے، میں چاہتا ہوں اس کو اوپر سے پڑھتے ہیں. اب ذرا نیو ٹیسٹمنٹ میں آ گئے. لوک چیپٹر 2 کے اندر آئیے. لوکا کی انجیل اور اس کا 2 باب. Praise the Lord. جی، لوکا کی انجیل کا 2 باب، لوک چیپٹر 2 ورس 1 لکھا. ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھوائے جائیں. یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کورنیس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے. پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا، جو یہودیہ میں ہیں، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے. جب وہ وہاں تھے تو ایسا وہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، مگر مقدسہ مریم کا پہلوٹا بیٹا ہے. اکلوتے کا مطلب ہے اونلی بیگوٹن سن، اور پہلوٹے کا مطلب ہے فرسٹ بورن. تو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ مقدسہ مریم کا یہ پہلا بیٹا ہے. اس کا مطلب ہے جب یہ پہلا ہے تو اس کے بعد بھی اور ہوں گے. ہو سکتا ہے کئی لوگوں کا خیال ہو یسوع مسیح کے بعد مقدسہ مریم کے کوئی اور بچے پیدا نہیں ہوئے، لیکن بائبل ان کے نام تک بھی ہمیں بتاتی ہے، جو میں ابھی 1 منٹ میں پڑھنے والا ہوں. جی، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ اس کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی. اب ذرا مرکز 6 باب میں آئیے، اور وہاں میں یسوع مسیح کے بھائیوں کے نام پڑھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے 6 باب کی پہلی آیت میں، پھر وہاں سے نکل کر وہ اپنے وطن میں آیا، یعنی یسوع مسیح، اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے. جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانہ میں تعلیم دینے لگا، اور بہت لوگ سن کر حیران ہوئے اور کہنے لگے یہ باتیں اس میں کہاں سے آ گئیں، اور یہ کیا حکمت ہے جو اسے بخشی گئی، اور کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں.
کیا یہ وہی بڑھئی نہیں جو مریم کا بیٹا؟ کیا یہ وہی بڑھئی نہیں جو مریم کا بیٹا اور یعقوب اور یوسیس اور یہودا اور شمعون کا بھائی ہے؟ اور کیا اس کی بہنیں یہاں ہمارے ہاں نہیں ہیں؟ نہیں، پاس انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں مقدسہ مریم کے بچوں کی، بیٹوں کی کم از کم پوری تفصیل مل جاتی ہے، ان کے نام تک بھی مل جاتے ہیں۔ ان کی بیٹیاں، اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کی بہنوں کا بات، اس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ بیٹی تھی ان کی۔ یسوع مسیح کی ایک سے زیادہ بہن تھی، ابھی ورڈ بہنیں یوز ہوا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یسوع مسیح دنیا میں آئے تو وہ یوسف کے لیے بھی پہلوٹے تھے اور پھر وہ خدا کے اکلوتے، لیکن جب وہ ہماری نجات کا انہوں نے کام کیا، تو میں چند دن پہلے بتا رہا تھا، وہ پہلوٹے بن گئے۔ اور پہلوٹے تب بنے جب ہم ان کے ساتھ، جو اس کے بیٹے کے ہم شکل بنتے ہیں، جو ایماندار ہیں، جب ہم یسوع مسیح میں شامل ہوتے ہیں تو ہم خدا کے بیٹے بن جاتے ہیں۔ جب ہم خدا کے بیٹے بن جاتے ہیں تو پھر یسوع مسیح ہمارا بڑا بھائی بن جاتا ہے۔ اور جلدی سے عبرانیوں میں آتے ہیں اور اس آیت کو پڑھیں گے، اور پھر ہم تھوڑا سا اور آگے جائیں گے اور ان باتوں کو ذرا غور کرتے ہیں کہ خداوند اصل میں ہمیں سکھانا کیا چاہ رہے تھے۔ جی، عبرانیوں اس کا دوسرا باب، ہیبریوز چیپٹر 2، اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے سب ایک ہی اصل سے ہیں، اسی باعث وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا۔ اب وہ اصل کیا ہے؟ وہ کلام ہے۔ ہم بھی کلام سے پیدا ہوتے ہیں، ہم بھی کلام سے، فانی تخم سے نہیں بلکہ کلام سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں تو بیسیکلی کلام ہم کو خدا کے بیٹے ٹھہراتا ہے، ہماری کوئی کوشش نہیں ہے، کلام، اور یسوع مسیح مجسم کلام ہے۔ اس لیے جو دونوں کا اوریجن ہے وہ سیم ہے، چاہے آپ اس کو خدا کہہ لیں یا کلام کہہ لیں، تو وہ سیم ہے۔ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے سب ایک ہی اصل سے ہیں، اسی باعث وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے، تیرا نام میں اپنے بھائیوں سے بیان کروں گا، اور آگے ایک اور اس کا نام لکھا ہے، کلیسیا میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا۔ تو بیسیکلی میرے عزیزو، جو نئے عہد کی کلیسیا ہے وہ پہلوٹوں کی عام جماعت ہے۔ تو خدا دراصل بتانا چاہتا تھا انسانوں کو کہ پہلوٹے خون کے ذریعے بچے ہیں۔ مصر کے اندر جو پہلوٹے بچے تھے وہ ایک برے کے لہو کے لگانے سے بچے تھے۔ جتنوں نے بھی لگایا، چاہے وہ کوئی بھی تھے، ان کے پہلوٹے بچ گئے۔ جن بھی دروازوں پر، بازوؤں پر اور چوکٹوں پر خون تھا، وہ پہلوٹے نہیں مرے۔ اسی لیے کیونکہ جب ہم کلیسیا میں آتے ہیں تو ہم ایک بے عیب برے کے لہو کی وجہ سے بچتے ہیں، اسی لیے ہمیں پہلوٹے ہونے کا حق ملتا ہے، کیونکہ ہم بچے ہیں، لہو کے لگانے سے بچے ہیں، اسی لیے ہم ہی اصل میں پہلوٹے ہیں۔ اسی لیے عبرانیوں کے 12ویں باب کے اندر ہم کو پہلوٹوں کی عام جماعت کہا جاتا ہے، اور ہم پہلوٹے ہونے کا درجہ لیتے ہیں۔ گو اصل میں تو یسوع مسیح پہلوٹا ہے اور ہم اس کے ہم شکل ہیں، لیکن خداوند کے لوگ ہوتے ہوئے ہمارے پاس پہلوٹے ہونے کا حق ہے۔ اب ہم اس پہلوٹے ہونے کے حق کے ساتھ کرتے کیا ہیں؟ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، نجات پاتے ہیں، کلیسیا میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم مسیح کا بدن بن جاتے ہیں، ہم پہلوٹوں کی عام جماعت ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، پہلوٹا ہوتے ہوئے ہمیں ان کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے جو ایک پہلوٹے کی ذمہ داری میں آتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو پہلوٹا محسوس کرنا ہے۔ ہو سکتا ہم اپنے خاندان میں پہلوٹے ہوں یا پہلوٹے نہ بھی ہوں، وہ جسم کی بات ہے، لیکن جو روح کی بات ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ روح میں ہم سب پہلوٹے بیٹے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خدا نے ہمیں اپنے خون سے خریدا ہے، ہمیں خون بہا کر بچایا ہے، اور جب ہم اس کے خون کے وسیلے بچے ہیں تو پھر ہم خدا کے ہیں، کیونکہ لہو اگر ہمارے لیے نہ بہایا جاتا ہم زندگی نہ پاتے، اور جب یہ زندگی پائی ہے تو خداوند نے پرانے عہد نامے میں موسیٰ کو کہا، سب پہلوٹے میرے ہیں۔ اور پہلوٹوں کو خاص طور پر خدا نے ایک نام دیا، خدا نے کہا وہ لاوی ہیں۔ لاویوں کا کیا کام تھا؟
لاویوں کا کام تھا مسکن میں خدا کی خدمت کریں اور خدا کی حضوری میں رہیں. خدا نے کہا تھا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کبھی غیر شخص اندر نہ آئے. میرے عزیزو یاد رکھیں خدا نے ہمیں سرکل کیا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں خدا نے آپ کو نجات دی ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں آپ خون کے وسیلے بچے ہیں, دین یاد رکھیں مسکن کی خدمت ہماری ذمہ داری میں آتا ہے. سارے کام اپنی جگہ, لیکن ہم ایک کام کے لیے مخصوص ہو چکے ہیں. ہم نے یہ اپنے آپ کو پلوٹا ہونے کے لیے دیا ہے. جب ہم نے نجات پائی تھی اور آسمان کی بادشاہی کے لیے خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے تھے, اور اس پر ایمان لانے کے وسیلے ہم خدا کے بیٹے ٹھہرے تھے, تو اس کا مطلب ہے ہم نے ذہن میں سوچ لیا تھا کہ اب میں مسکن کی خدمت کے لیے ہوں. اسی لیے پطرس رسول کہتے ہیں اپنے پہلے خط کے دوسرے باب میں کہتے ہیں, پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو, اب تم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو. آپ بیٹا ہیں یا بیٹی ہیں, آپ کو اپنی کہانت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. خدا نے کہانت کا کام ہمیں دیا ہے. خدا نے کاہنوں کو ایک خاص قسم کی برکت میں رکھا تھا. خدا نے ان کی کاؤنٹنگ الگ کروائی تھی, خدا نے ان کی نمبرنگ الگ کروائی تھی, خدا نے ان کی میراث الگ رکھی تھی, خدا نے ان کی برکت الگ رکھی تھی. ہم دنیا نہیں ہیں, ہم دنیا نہیں ہیں, ہم 11 قبیلے نہیں ہیں. ہم روحانی طور پر لاوی ہیں جن کے درمیان خدا بستا ہے. خدا نے کہا تھا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کبھی لاویوں کے علاوہ کوئی مسکن کے قریب نہ آئے, کیونکہ وہ جان سے مارا جائے گا. خدا نے بار بار یہ شریعت دی. اس لیے جب آپ خداوند کے پاس آئیں خدا کا شکر کریں, خدا تو نے مجھے اپنی عبادت کے لیے چنا ہے, اور جو خدا کے بلائے ہوئے ہیں, جو خون سے خریدے گئے ہیں, وہی اس لائق ہیں کہ خداوند کے حضور حمد کی قربانی گزرانے اور روحانی قربانیاں چڑھائیں. کیونکہ خدا نے ہم کو کہانت کے لیے چنا ہے. لاسٹ ورس پطرس کی پڑھ کے میں چاہوں گا کہ ہم دعا میں جائیں گے. پہلا پطرس اس کا دوسرا باب, جو آیت ہم میں زبانی بول رہا تھا میں اس کو اوپر سے پڑھنا چاہتا ہوں اپنی اور آپ کی برکت کے لیے. پہلا پطرس اس کا دوسرا باب اور اس کی پریز دی لارڈ, اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے, پس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے, مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا, اور ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان ہوا, کیونکہ وہ نافرمان ہو کر کلام سے ٹھوکر کھاتے ہیں. اسی لیے مقرر بھی ہوئے تھے. کلام سے ٹھوکر کھاتے ہیں بیسیکلی. چٹان کا مطلب ہے کلام. لوگ کلام سے ٹھوکر کھاتے ہیں. چٹان تو کوئی بھی نہیں اب دنیا میں, کون سا پتھر ہے؟ کلام ہی پتھر کی طرح ہے جو ان کو بچاتا بھی ہے اور وہ ٹوٹ کے گرتے بھی ہیں. لکھا ہے لیکن تم, مقدسوں کو پطرس کہتے ہیں, مگر تم ایک برگزیدہ نسل, چاہے کوئی بھی قوم ہو, چاہے ایک ہفتہ پہلے کوئی اور قوم تھے, چاہے ایک دن پہلے, چاہے پانی کا بیپٹزم لینے سے 2 منٹ پہلے تم کچھ اور تھے, مگر تم ایک برگزیدہ نسل, شاہی کاہنوں کا فرقہ, شاہی کاہنوں کا فرقہ, رائل پریسٹ ہوڈ, مقدس قوم, اور ایک ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے. کاہن خدا کی خاص ملکیت ہے. خدا نے ان کو خاص خدمت دی تھی تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو. تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی. یہ خدا کی رحمت کا مطلب ہے رحم. ہم رحم کے وسیلے بچائے گئے ہیں میرے عزیزو. خدا نے ہم پر رحم کیا ہے. اسی لیے اس بلڈ کو ہمیشہ اپنے گھروں پر محسوس کریں, اپنے بدنوں پر محسوس کریں, اور خدا کا شکر کریں اس لہو کے لیے جس نے چوکٹوں پر آ کر, جس نے بازوؤں پر آ کر مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے. اور ہم گناہ کی غلامی سے بچے ہیں. ہم مصر سے نہیں نکلے, گناہ کی غلامی سے موعودہ سرزمین کی طرف جا رہے ہیں, اور ابھی ہم اپنے وطن پر پہنچے نہیں ہیں, اگر ابھی ہم راہ میں ہیں. اسی لیے کہانت ہمارے ذمے ہے, اسی لیے مسکن کی خدمت ہمارے ذمے ہے, اور ہمیں اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے. آئیے اپنے سروں کو جھکاتے اور چند منٹ کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر آپ نے نجات نہیں پائی میرے عزیزو, خداوند کو کاہن چاہیے, خداوند کو کاہنوں کی جماعت چاہیے. خدا مجھے اور آپ کو مقدس قوم بنانا چاہتا ہے. مقدس قوم, مقدس قوم.
کوئی عام قوم نہیں، مقدس قوم.